بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جب وفاقی حکومت نے پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں سے صحت کارڈ کی سہولت لی اور صحت کارڈ کے 5 سال کا PC1 ریجیکٹ کیا، اور ایسے موقع پہ جب خیبر پختونخوا میں بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ صحت کارڈ کو ختم کیا جائے، صحت کارڈ کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کم از کم خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ کا ختم کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ ہم نے قانون میں ڈالا کہ ہر خیبر پختونخوا کے باشندے کو یونیورسل ہیلتھ کیئر کی سہولت حاصل ہوگی، تو اس لیے وہ ختم کرنے کے لیے ان کو قانون بدلنا پڑے گا، اور وہ کیئر ٹیکر حکومت کر نہیں سکتی۔ لیکن جو پروپیگنڈا چل رہا ہے صحت کارڈ کے پیچھے یا پھر ہیلتھ کے ریفارم کے پیچھے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے صحت کارڈ کی کہانی بتانا ہی ضروری ہے۔ صحت کارڈ عمران خان نے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں دے کے 17 کروڑ پاکستانیوں کو ہیلتھ انشورنس دی، 10 لاکھ روپے کی ہر سال۔ صرف خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ 20 لاکھ لوگوں نے استعمال کیا ہے، اور اگلے سال میں یعنی 2023 میں 13 لاکھ لوگ اسے اور استعمال کریں گے۔ پنجاب کا بھی ڈیٹا مانگا، پنجاب میں 34 لاکھ لوگوں نے یہ استعمال کیا ہے، اور پچھلے سال میں 28 لاکھ لوگوں نے استعمال کیا ہے صحت کارڈ۔ کون سے ملک میں دنیا کے یہ ہوتا ہے؟ یہ تو چھوڑیں کہ غریب ملک میں 17 کروڑ لوگ انشورڈ ہیں۔ خیبر پختونخوا کی بات کروں، کیونکہ وہاں پہ میں خود لیڈ کرتا تھا، 51 تو لیور ٹرانسپلانٹ ہوئے، 123 کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوئے۔ لیور ٹرانسپلانٹ 50 لاکھ کے، کڈنی ٹرانسپلانٹ 15-16 لاکھ کے، یہ بھی سارے کورڈ ہیں، اور 1,22,000 کارڈیالوجی پروسیجرز ہوئے ہیں۔ صرف یہ نہیں، صحت کارڈ کے جو تھوڑے بہت پیسے لگتے ہیں خیبر پختونخوا میں سال کے تقریباً 30 ارب قبائلی اضلاع کو ملا کے، کیونکہ قبائلی اضلاع کو بھی وفاقی حکومت پہلے سے نکال چکی تھی، 35 ارب شاید لگ جائے۔ صحت کارڈ پورے ہیلتھ کے شعبے میں انویسٹمنٹ لا رہا ہے، پرائیویٹ ہاسپٹلز انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور حکومت کا بغیر کوئی ایک پیسہ خرچ ہوئے ہیلتھ کا انفراسٹرکچر بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ صحت کارڈ کا پیسہ پبلک ہاسپٹلز میں نہیں جاتا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو پہلے 2 ہسپتال ہیں جو صحت کارڈ سے سب سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں، وہ پبلک ہاسپٹلز ہیں، اور صحت کارڈ پچھلے 2 سال میں جس کا صرف 11% پیسہ پبلک ہاسپٹلز کو جاتا تھا، ابھی 33% پیسہ پبلک ہاسپٹلز کو جاتا ہے۔ صحت کارڈ غریبوں کے لیے ہے، لیکن مڈل کلاس کے لیے بھی ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ ٹاپ 1% یا 2%، 1% یا 2% لوگوں کے علاوہ پاکستان میں جس کی جو بھی تنخواہ ہو، اگر ہیلتھ کی کرائسس آئے، خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو، تو اس کی کاسٹ برداشت کرنا کسی بھی فیملی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ الٹیمیٹلی چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ پیسہ بہت لگتا ہے، میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، 1200 ارب یا 1300 ارب روپے کے بجٹ میں 30 ارب روپے صرف 2% سے کچھ زیادہ بنتے ہیں۔ ڈالر میں قیمت نکالے تو $3 پر ہیڈ پر ایئر سے کم خرچے میں آپ اپنی ساری آبادی کو انشور کر لیتے، اور وہ صرف ان پبلک ہاسپٹلز میں نہیں جس میں غریب آدمی جا سکتا ہے، لیکن ان پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی جاتے جس میں آپ اور میں اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں۔ ماشاءاللہ اتنی اچھی فیڈ بیک آئی کہ جب تقریباً سال وہ گزرا تو بار بار سڑک پہ لوگ روکتے ہیں، ہر فنکشن میں لوگ روکتے ہیں، کوئی کہانی بتاتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو جو وہ جانتے ہیں صحت کارڈ استعمال کر کے انہوں نے اپنی جان بچائی، کسی جاننے والے کی جان بچائی، کوئی ایسے ہیلتھ کرائسس سے نکلے جس کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے صحت کارڈ کی، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے
بہترین سب سے کامیاب سوشل سیکٹر کا پروٹیکشن پروگرام ہے، اور یہ وہ پروگرام ہے جو وفاقی حکومت نے ختم کر ڈالا، اور جس کو وفاقی حکومت کب سے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جس کا ثبوت اس آڈیو لیک میں بھی ہوا تھا جو مریم نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان جو کنورسیشن ہوئی تھی، جس میں مریم نواز شریف نے کہا تھا کہ یہ اس لیے ختم کرنا ضروری ہے کہ اس کا سارا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے۔ آپ نام بدل دیں، آپ کچھ اور کہہ دیں، لیکن آپ کیوں 17 کروڑ لوگوں سے یہ سہولت لے رہے ہیں؟ آپ کو تو چاہیے کہ یہ سندھ میں بھی امپلیمنٹ کر لیں، آپ کو تو چاہیے کہ یہ بلوچستان میں بھی امپلیمنٹ کر لیں۔ اینڈ میں ایک دو جو سوال کیے جاتے ہیں ان کا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ ایک یہ، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ یونیورسل کیوں ہے، ہر کسی کو کیوں دیا ہوا ہے۔ کل رات بھی ایک پروگرام پہ میرے سے پی ایم ایل این کے ایک اسپوکس پرسن نے پوچھا، اس کا جواب میں نے آلریڈی دیا ہوا ہے۔ یونیورسل اس لیے ہے کہ اگر آپ 1-2% لوگوں کو نکالیں تو ہر کسی کو اس ہیلتھ انشورنس کی ضرورت ہے، اور شروع میں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس پروگرام کو جتنا بھی آسان بنائیں، جتنا بھی سمپل بنائیں، وہ بہتر ہے، اس لیے ہر کسی کو دیا۔ آگے ٹائم آئے گا جب ہم ان لوگوں کو جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو اور آپشنز دیں اور ان کو سیکوینس سے نکالیں، اور اس کا پلان خیبر پختونخوا میں تیار ہے۔ ایک ٹاپ اپ انشورنس کا پلان تیار تھا، لیکن جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا تو پورے ملک کی فوکس جو ہے وہ چینج ہو گئی، اور انشاءاللہ جب ہم آئیں گے تو وہ ٹاپ اپ پروگرام ہم امپلیمنٹ کریں گے طریقے سے، تاکہ جو لوگ خود سے افورڈ کر سکے وہ پیڈ ہیلتھ انشورنس لیں، لیکن پھر ان کو 10 لاکھ نہیں 1 کروڑ تک کی انشورنس ملے، جس میں وہ او پی ڈی اور دوائیاں بھی شامل کر سکیں۔ یہ آگے صحت کارڈ کا راستہ ہے۔ اور دوسرا، چونکہ ان سارے پی ڈی ایم کے چوروں کے پاس کوئی اور جو ہے وہ کہنے کی بات نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ کرپشن کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ صحت کارڈ کو خیبر پختونخوا میں پاکستان کی بہترین آڈٹ کمپنیز میں سے ایک آڈٹ کرتی ہے، اور پچھلی آڈٹ رپورٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ویب سائٹ پہ پڑی ہے، جس میں چھوٹی موٹی ایشوز کے علاوہ اس کو ایک کلین چٹ دیا گیا۔ یہ انٹرنیشنل آڈٹ کمپنی ہے۔ 97% لوگوں نے صحت کارڈ کے ساتھ جو ہے وہ سیٹسفیکشن ظاہر کی۔ صرف یہ آڈٹ نہیں، ہم نے آغا خان یونیورسٹی کو بھی کہا ہے کہ وہ آڈٹ کرے، اور ان کی بھی رپورٹ یہ آ رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے شائع بھی ہو جائے گی، کہ انہوں نے 5000 لوگوں سے پوچھا اور انہیں ایک بندہ نہیں ملا جو کہ صحت کارڈ کی تعریف نہ کرے۔ تو یہ تو ہے وہ کرپشن کی بات۔ ہمارے اپوزیشن کے لیڈرز کہتے ہیں کہ اس میں ہسپتالوں کی سلیکشن شفاف نہیں ہے۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، آپ اس میں کہیں بھی پولیٹیکل انٹرفیرنس دکھا دیں کہ وہ ہوئی ہو کسی ہسپتال کے سلیکشن میں، کسی ہسپتال کے ڈراپ کرنے میں۔ ہم نے اتنی کوشش کی ہے کہ اس کو صاف سے صاف تر رکھیں، اور جو اس کو غلط استعمال کرے اس کے اگینسٹ ایکشن لیں، اور اسی لیے 41 ہسپتال ہم نے نکالے پچھلے سائیکل میں، کیونکہ وہاں پہ ایشوز نظر آئے اور ایک کی بھی سفارش نہیں مانی۔ تو چیلنج کرتا ہوں کہ جو اس کو چیک کرنا چاہتا ہے وہ چیک کرے، لیکن خدارہ جو پاکستان کی تاریخ کی بہترین سکیم ہے، بہترین سوشل سیکٹر کی سکیم ہے، اس کو صرف اس لیے ختم نہ کرے کہ اس کو عمران خان نے شروع کیا تھا۔ عمران خان سے دشمنی کرنی ہے تو کرے، پاکستان کے لوگوں سے نہ کرے۔ شکریہ۔